السلام علیکم دوستو، میں ہوں مہران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آٹو کیڈ بگنرز کورس۔ سب سے پہلے میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں کہ یہ کلاس تھوڑی لیٹ ہو گئی، کچھ مصروفیات کی وجہ سے ویڈیو اپلوڈ میں ڈیلے ہو گیا، لیکن اب انشاءاللہ ہم دوبارہ ریگولر کلاسز کے ساتھ کورس کو کنٹینیو کریں گے۔ تو آج کی اس کلاس نمبر 21 میں ہم سیکھیں گے ان کمانڈز کو، جس میں پہلا ہے ریویژن کلاؤڈ، دوسرا پیڈٹ، تیسرا ایلپس۔ یہ تینوں کمانڈز پریکٹیکل کام میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے، خاص طور پر ڈرائنگ موڈیفکیشن اور مارکنگ کے لیے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ریویژن کلاؤڈ کمانڈ کی۔ ریویژن کلاؤڈ زیادہ تر اس وقت استعمال ہوتی ہے جب ہمیں ڈرائنگ میں کسی حصہ کو ہائی لائٹ کرنا ہو یا بتانا ہو کہ یہاں چینج کیا گیا ہے۔ تو اس کو ہم یہاں سے ڈائریکٹ بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں یا شارٹ کٹ سے REVC ٹائپ کرے اور انٹر دبائے۔ اب جہاں آپ نے چینج کیا ہے وہاں آپ ماؤس سے ایریا سلیکٹ کریں، یا آپ فری ہینڈ کلاؤڈ بھی بنا سکتے ہیں۔ اس کے لیے دوبارہ REVC ٹائپ کرے اور انٹر دبائے۔ انٹر دبانے کے بعد یہاں نیچے سے فری ہینڈ سلیکٹ کریں۔ اب اس جگہ کلک کریں جہاں آپ نے کلاؤڈ بنانا ہو۔ کلک کرنے کے بعد بس ماؤس کو گھمائے تو کلاؤڈ اس ایریا کے ارد گرد بن جائے گا۔ یہ کمانڈ زیادہ تر کنسٹرکشن ڈرائنگز اور اپروول ڈرائنگز میں استعمال ہوتی ہے۔ اب پیڈٹ کمانڈ پر بات کرتے ہیں۔ پیڈٹ کمانڈ میں ویسے تو کافی سارے آپشن ہوتے ہیں، لیکن ہم صرف ود آپشن پر فوکس کریں گے کیونکہ ہماری ڈرائنگز میں زیادہ استعمال یہی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم اس کلاؤڈ کا ود زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم پیڈٹ کمانڈ کا استعمال کریں گے۔ پیڈٹ کمانڈ کے لیے PE ٹائپ کریں اور انٹر کر دیں۔ اب اس کلاؤڈ پر کلک کریں۔ اب آپ کے سامنے سارے آپشن شو ہو رہے ہوں گے۔ ہم سیدھا ود آپشن پر آ جائیں گے کیونکہ ہم اس پر کام کرنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم 1 فٹ لکھ کر انٹر کر دیں پھر دوبارہ انٹر کر دیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلاؤڈ کی ود 1 فٹ ہو گئی ہے۔ اگر پھر کم کرنا ہو تو دوبارہ پیڈٹ کمانڈ پر آ جائے۔ ڈائریکٹ انٹر دبانے سے بھی یہ کمانڈ آ جاتا ہے، لیکن اگر نہ آئے تو دوبارہ PE ٹائپ کرے، انٹر کرے، کلاؤڈ سلیکٹ کرے، پھر سے ود آپشن پر آ جائے۔ مثال کے طور پر 1 فٹ سے کم یعنی 5 انچ لکھ دے، انٹر، پھر دوبارہ انٹر، تو کلاؤڈ کی ود 5 انچ ہو جائے گی۔ اب ہم پیڈٹ کمانڈ کو اس ریکٹینگل پر اپلائی کرتے ہیں، تو اس کے لیے PE ٹائپ کرے، انٹر کرے، ریکٹینگل سلیکٹ کرے، ود آپشن پر آ جائے۔ مثال کے طور پر 2 فٹ لکھ کر انٹر، پھر دوبارہ انٹر، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریکٹینگل کی موٹائی 2 فٹ ہو گئی ہے۔ اب ایک سادہ لائن پر اپلائی کرتے ہیں۔ PE ٹائپ کرے، انٹر کرے، لائن پر کلک کرے۔ جیسا ہی ہم لائن پر کلک کرتے ہیں تو AutoCAD ہم سے پوچھے گا کہ ڈو یو وانٹ ٹو ٹرن اٹ انٹو 1، تو انٹر کر دے کیونکہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب دوبارہ آپشن شو ہوں گے، ہم سیدھا ود آپشن پر آ جائیں گے۔ مثال کے طور پر 3 فٹ لکھ کر انٹر کر دے، پھر دوبارہ انٹر کرے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لائن کی موٹائی 3 فٹ ہو گئی ہے۔ اب ایلپس کمانڈ پر بات کرتے ہیں۔ ایلپس کمانڈ دائرہ نما شیپ بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے جو سرکل سے مختلف ہوتی ہے۔ اس کو ہم یہاں سے ڈائریکٹ بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں یا شارٹ کٹ سے EL ٹائپ کرے، انٹر کر دے۔ اس کے بعد آپ پہلے ایکسس کا پہلا پوائنٹ سلیکٹ کریں، پھر دوسرا پوائنٹ سلیکٹ کریں۔ اب ہائٹ یا ڈسٹنس دیں۔ مثال کے طور پر ہم 20 فٹ لکھ کر انٹر کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک دائرہ نما شیپ بن جائے گا۔ ایلپس کمانڈ مختلف ڈیزائن اور میکینیکل ڈرائنگز میں استعمال ہوتی ہے۔ یاد رکھیں سرکل میں ریڈیس برابر ہوتا ہے لیکن ایلپس میں دونوں سائڈز برابر نہیں ہوتے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کلاس نمبر 21 جس میں ہم نے ان تینوں کمانڈز کو سیکھا۔ یہ تینوں کمانڈز پریکٹیکل فیلڈ میں بہت اہم ہے، اس لیے ان کی پریکٹس ضرور کریں۔ اگر آپ واقعی AutoCAD سیکھنا چاہتے ہیں تو روزانہ پریکٹس کریں۔ صرف ویڈیو دیکھنے سے کچھ نہیں ہوگا، خود ہاتھ سے ڈرائنگ بنائیں، اور اگر کوئی مشکل ہو تو ہم سے کمنٹس کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ اگلی کلاس مس نہ ہو۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔